حضور کے حلال کو قیامت تک نہ تو کوئی حرام کر سکتا ہے اور حضور کے حرام کو قیامت تک نہ کوئی حلال کر سکتا ہے۔ اللہ کے احکامات میں تصرف حضور پورا پورا کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھے ذرا، رب کے حکم میں محبوب پورا پورا تصرف کرتے ہیں۔ مثلا اللہ نے 5 فرض کی ہیں نا، ایک بندہ آ گیا دیہاتی، اس نے کہا حضور میں نے دنیا داری دے اور بھی بڑے کام میں نہیں 5 پڑھ سکنا، حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حضور میں 5 وقت نہیں آ سکتا مسجد میں۔ سرکار نے فرمایا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے نمازوں میں چھوٹ دے دیں، رعایت دے دیں۔ سرکار نے فرمایا دے دی۔ فرض کس نے کی ہیں؟ اس نے مانگا، اس نے کس سے؟ آ کر حضور سے۔ فرمایا رعایت کر دی۔ حضور کیسے؟ فرمایا تو مرتے دم تک نا میرا ہر کلمہ پڑھنے والا 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ملے گا، تو مرتے دم تک عصرین 2 فجر اور عصر بھی پڑھتا رہے، اللہ تیرے کھاتے میں ثواب 5 کا عطا فرماتا رہے۔ جس کے لیے جوش ہے چاہے حلال کر دیں، جوش ہے چاہے حرام کر دیں۔ جس سال میں نے حج کیا 2013 میں 55 لاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا۔ تو 55 لاکھ دا معنی یہ نہیں کہ وہاں نرے حاجی صاحب ہوتے ہیں، نہیں، وہاں بڑے بڑے اولیاء بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں۔ مگر کسی کی جرت ہے وہاں عرفات میں کھڑا ہو کر ذرا نماز مغرب پڑھ کے دکھائے؟ کوئی بڑا نوٹے خواہ بن کے کہے بھی صحیح نا کہ تساں ڈاؤ مصلی تے میں پڑھنا نماز مغرب، ایسے میری تو ایک بھی قضا نہیں ہوئی، میں تو صاحب ترتیب ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے ادھر ذرا تو نے اگر مصلی بچھا کے یہاں کی نا، اللہ اکبر، تیرا پورا حج تیرے منہ پہ ماروں گا۔ مولا پاکستان میں نہ پڑھیں تو ڈنڈے ہیں، یہاں پڑھ لیں تو ڈنڈے ہیں، کیوں؟ اکبر بھی تجھے کہا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے عظیم بھی تجھے کہا، ماتھا تجھے ٹیک کر آلہ بھی تجھے کہا، سجدہ بھی تجھے کر رہا ہوں، کیوں نہ پڑھوں؟ فرمایا جہاں میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھی تو کون ہوتا ہے پڑھنے والا؟ جتھے حضور پڑھی ہے تو بھی پڑھ، تو جتھے سائیاں چھڑ دیتی ہے تو بھی چھڑ دے۔ تو یہ ہے حضور کا اختیار تشریعی۔ شریعت میں سونا مرد پر حضور نے حرام کیا ہے، ریشم مرد پر حضور نے حرام کیا ہے، کتے کا گوشت حضور نے حرام کیا، قرآن میں نہیں ہے، سرکار نے حرام کیا۔ 2، تیسرا اختیار وہ ان دونوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے نا، وہ ہے اختیار تکوینی۔ یہ لفظ بھی اسی طرح بولے، اختیار تکوینی کن سے ہے۔ کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے کن کہا تو آسمان بن گئے، کن کہا تو زمین کا فرش بچھ گیا، کن کہا تو زمین کی چھاتی پر پہاڑ گڑ گئے، کن کہا تو درخت بن گئے، کن کہا تو کائنات بن گئی، جہان بن گئے، ملائکہ بن گئے۔ فرمایا محبوب کن کہہ کر کرنے کا اختیار ذاتی طور پر تو میرے پاس ہے، لیکن اگر یہ میں صرف اپنے پاس رکھوں تو پھر الکوثر کا وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ جب کل خیر تجھے دے دی، اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، تو کن کہنے کا اختیار ذاتی طور پر تو میرے پاس ہے، مگر عطائی طور پر، وہبی طور پر، ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، یہ اختیار میں نے آپ کو بھی دیا۔ اب یہ کون کا اختیار مصطفیٰ کو ملنے کے بعد ہمیں ماننا پڑے گا کہ اب مصطفیٰ بھی کن فرما دیں تو ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے بھی کن کہہ دیا نا تو ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ ایک حدیث پاک،
حضور کے کہنے سے ہو کیسے جاتا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، دیکھیں اللہ جنت دیسی نہ تو کسی گل نہ دیسی، ایسے ہی نہیں۔ آپ سوچیں کہ اچھا اللہ جنت دے گا تو پھر کیسے دے گا؟ اللہ جنت دے گا نمبر 1 قیامت کے دن دے گا۔ رب دے کولوں جنت جمیل میاں قیامت تو پہلے کوئی نہیں لبنی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ جنت دے گا نمبر 1 قیامت کے دن، نمبر 2 حساب کتاب کا پورا معرکہ سجا کر، نمبر 3 پل صراط پر چڑھا کر، نمبر 4 میزان پہ کھڑا کر کے اعمال کو تول کر، نمبر 5 جس پہ جتنی گناہوں کی سیاہی ہے اتنے ڈنڈے مار مار کے وہ سیاہی دھو کے پاک کر کے، اس کے بعد جو جنت کے قابل ہوا